وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان جیسی نعمت سے مالا مال فرما کر زندگی کو وسعت عطا فرمائی، اور ہم پھر ایک بار جمعہ میں اس کے شکر کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا، اور اس دین پر چلنے کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، ایک بہترین نمونہ بنا کر پیش فرمایا، تمثیل بھی عطا فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم میرے قرین بندگی سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا قرین حیات ہمیں اپنانا بندگی میں کامل ہونے کی علامت ہے، اور جو بندگی میں کامل ہونا چاہتے ہیں تو ہر فرد کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اسوہ رسول پر وہ کھرا اترے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ قرآن کے ذریعے، احادیث کریمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور ایسی محفوظ پہنچی کہ اس کی مثال روئے زمیں پر نہیں ملتی۔ ہر گوشے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محفوظ کر دیا گیا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، پچھلے جمعہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس میں ایک حرف کی خطا ہوئی، چونکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب کے ذریعے، لا اسألکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں لفظ ما کا استعمال کر دیا تھا لا کی جگہ پہ، آپ لوگ غور نہیں فرمائے ہوں گے۔ تو لفظ یہ کیا ہے، لہنے جلی ہو جاتا ہے، اگر حرف بدل جائے تو معنی بہت کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، مگر ماں کے معنی کیا کے بھی آتے ہیں اور نہیں کے بھی آتے ہیں، تو ایک لفظی غلطی ہوئی تھی۔ تو آج کے جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں
کہ ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں رنج و غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انتم العالون، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ عزیز اور بزرگوں، اس آیت کریمہ کا اسلوب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں رنج و غم میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ اور تم ہی اعلون سربلند رہو گے، ان کنتم مومن، شرط کتنی ہے؟ ان کنتم مومن، اگر تم پکے مومن ہو۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا، ایمان والا۔ اور ایمان کیسے متحقق ہوتا ہے؟ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی وحدانیت کو زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے دو ہی جز ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، یہ دو رکن ہیں ایمان کے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور بغیر یہ دو رکن کی ادائیگی کے 5 ارکان کچھ بھی کام نہیں کرتے۔ وہ 5 ارکان کا کچھ حساب نہیں ہے۔ 5 ارکان میں کوئی بالکل زبردست طریقے سے اپنے آپ کو منوا بھی لیا، اور اگر یہ 2 رکن اس کے کامل نہیں ہیں تو اس کی صحیح، اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کی جدوجہد سب اکارت۔ تو اس لیے عقیدہ درست ہونا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی یہ جنگ احد کے بعد کی۔ جنگ احد میں شکست ہونے کے بعد میں بھی کفار میں مستعدی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو وہ ہار کے بھی کیسے مستعد اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کیسی جد و جہد اور جولانی ان کے اندر ہے، بلکہ تم بھی مظلوم نہ ہو، بلکہ ان سے زیادہ تمہارے اندر جولانی ہونی چاہیے، ان سے زیادہ تم اپنے اندر چستی اور مستعدی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک ضمانت مل رہی ہے کہ بس اگر تم پکے ایمان والے ہیں تو تمہاری سربلندی نصیب العین ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کے ذریعے اب آپ دیکھیں ہماری زندگیوں پہ اگر ہم غور کریں تو ہم بھی اگر اسوہ رسول کو اختیار کرنے میں کسی قسم کا اپنے اندر کوئی بھی پہلو ایسا کراہت والا جو آج کی زمانے میں، آج کی دنیا میں کچھ دشمنان دین ایسا محسوس کرواتے ہیں کہ جو دین کا پابند ہے وہ بڈھے خیالات کا ہے، وہ دقیانوسی خیالات کا ہے، وہ اپڈیٹ نہیں ہے، ایسے بہت سارے صورتیں سامنے لائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کوئی اگر جاب کر رہا ہے تو بہت سارے ہمارے احباب بولتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی جگہ جاب کر رہے ہیں وہاں ہم متشرع نظر نہیں آ سکتے، مگر جو لوگ آ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کے اوپر منحصر ہے آپ کیسے پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، آپ کے دل کی گہرائی سے کیسے رسول کی ذات سے وابستگی ہوتی ہے، اس پر انحصار ہوتا ہے کہ تم منوائیں گے یا مانیں گے۔ منوانا آسان ہے، مان لینا مشکل ہے ایمان والے کے لیے۔ جو کامل ایمان والا ہوتا ہے وہ منواتا ہے، مانتا نہیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے اس پہلو کے اعتبار سے رکھ دوں، حال ہی کا واقعہ، ایک 40-45 برس پہلے حیدرآباد دکن میں ایک بہت مشہور محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حنفی مسلک کے لیے کتاب لکھے زجاجۃ المصابیح، شور آفاق کتاب ہے۔ آج یہ کتاب دنیا کے ہر دینی جامعات یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے،
ایسی تحقیق ہے، اگر آپ یہ کتاب پڑھیں تو آپ کو دیکھ کر جائیں گے کہ کیسی تحقیق سے آپ نے کتاب لکھی ہے۔ تو یہ شخصیت ایسے تقوی والی کہ ہم سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ آپ کو شریعت کی دلہن کہا جاتا تھا۔ اس وقت کے جو مشائخین اعظام، علماء اکرام تھے، صوفی بصفا لوگ تھے، سارے کے سارے آپ کو شریعت کی دلہن بولتے تھے، کیونکہ آپ اتنے متشرع تھے کہ پاسپورٹ پر فوٹو لازم ہو گئی تھی، قانون بن گیا۔ مگر یہ بولے کہ بھئی کیونکہ جو حدیث کے واضح الفاظ ہے، فوٹو ممنوع ہے اسلام میں، فوٹو ممنوع ہے۔ اب بہت سارے مشتہر علماء، اب جدید علماء تحقیق کے بعد بتایا کہ فوٹو کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ یہ علماء کا پورا سمجھیے ایک فیصلہ ہے، ابھی اس دور میں فوٹو کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ جو امر ہے وہ ابتدائی اسلام کے لیے خاص تھا۔ بہرحال دو علماء کا ابھی موقع باقی ہے، جو فوٹو کو ابھی بھی ناجائز بولتے ہیں وہ ابھی بھی ناجائز مانتے ہیں، اور جو جائز بولتے ہیں ان کی اپنی دلیلیں ہیں۔ بہرکیف آپ محدث دکن علیہ رحمہ ناجائز بولنے والے علماء اس کے قائل تھے آپ مسئلے کے، تو آپ فوٹو اترنے کے لیے بالکل کراہت راضی نہیں ہیں، اور آپ کو حج کو جانا ہے، اور کامیاب ہو گئے آپ۔ بغیر فوٹو کے، پاسپورٹ پہ فوٹو لازم ہونے کے بعد، قانون بننے کے بعد آپ بغیر فوٹو کے سفر کے حج کیے۔ تو یہ ہم کو دلیل ملتی ہے ایمان والوں کی کہ دیکھ کیسا ایمان ہے ان کا، کیسا عزم تھا ان کے اندر، اور کیسی حرارت ایمانی تھی ان کے اندر۔ اور آپ ایسے شریعت کے پابند، ایسے کسی اور کی مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کی زندگی کا معاملہ یہ تھا، طہارت میں ایسے محتاط کہ جب بھی آپ طہارت کے لیے جاتے تو ایک تہبند باندھ لیتے، سارے کپڑے اتار دیتے، ایک تہبند باندھتے، اور تہبند باندھ کے ضرورت سے فارغ ہوتے، اور اس کے بعد آ کے کمر تک کے سارا بدن آپ دھو لیتے، اس کے بعد پھر کپڑے پہنتے۔ یہ عمل دیکھ کے آپ کے معتقدین مریدین پوچھے حضرت اتنی سختی سے آپ کیف کرتے؟ تو کیا ہے تم کو نہیں معلوم؟ اکثر العذاب الخبری من البول، عموماً خبر کا عذاب پیشاب کی بے احتیاطی سے ہوتا ہے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو احتیاط میں اتنے محتاط کہ اپنے کپڑوں کو تن سے الگ کر کے دوسرا خصوصی تہبند باندھتے اور پھر آنکھ دھو کے کپڑے زیب تن کرتے۔ اور اللہ نے آپ کو ایسا تقویٰ عطا کیا تھا کہ آخری وقت میں آپ کے اندر جو ہے جسمانی کمزوری بڑھ گئی تھی کہ آپ چل نہیں سکتے تھے سہارے کے بغیر، ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ یہ اس لیے عرض کر دے رہا ہوں کہ آپ کی اندر یہ خوبی بیان کرا، تو ایک خوبی نہیں، ایسے کئی خوبیاں ایمان والوں کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ ایک مثال ہے، حال کی مثال، کہ اگر انسان رسول کے اسوے رسول کو اپنا کر بالکل اس پہ پابند ہونا چاہے تو آسانی ہے زندگی میں، کسی کا اس میں داخلہ نہیں ہے۔ بہرحال جب آپ کو دو کندھوں میں سہارا دے کے دونوں کھڑا کرتے، جیسے آپ تکبیر بول کے رکعت باندھ لیتے، لوگ چھوڑ لیتے، تو پوری نماز اپنی قوت سے آپ پڑھتے تھے۔ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیسی قوت عطا کرتا ہے ایمان والوں کو۔ اعلونا، تم سر بلند رہو گے۔ دنیا اس کو جانتی ہے، آپ کی زندگی کو دیکھنے والے جتنے بھی آپ کے واقف لوگ ہیں سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایمان والا اگر اپنے اندر رسول سے الفت وارفتگی محبت کے ذریعے عملی جامہ پہننا چاہے، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ، کوئی محکمے میں سربراہ، کوئی حاکم آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، اکثر یہ بات سننے میں آتی، بھائی ارے ڈپارٹمنٹ میں رہنا پڑتا، بھائی ایسا شعار ہم نہیں اپنا سکتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، کمزوری ہے ہماری، اس کو ماننا پڑے گا۔ ہماری اپنی کمزوریوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ اب یہ کوئی بول سکتے ہیں خطیب صاحب کا کیا ہے بھائی، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، کچھ بھی بول کے چلے آ سکتے، ایسا بولنے والے بھی ہیں، تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان اتنی سوچ رہا، ان کی سوچ، ان کا عمل اتنا ہی ہے۔ اور جس کو واقع ایسی صحبتیں مل گئی، جب ابھی جو ذکر کیا محدث رحمہ، ایسے صالحین کی صحبت مل گئی، وہ ایسا نہیں سوچتے۔ معلوم مرزا شکور بیگ آپ کے مرید ہو گئے تھے،
وکیل تھے، وکیل، وکالت چھوڑ دیے کیونکہ وکالت کا کیل کیسا شروع ہوتا معلوم آپ کو؟ بغیر کثرت جھوٹ کے، بغیر تہمت تراشی کے، بغیر ایسے ہیلے حوالے کے کیس جی نہیں سکتے آپ. چلیے معمولی چیز ہے، اگر کوئی آپ کو لان تان کر دے، کوئی گالی گلوچ کر دے، ظلم ہے نہیں ہے یہ؟ ہاں، اسلام تو بول رہا مومن کو گالی دینا ظلم ہے اور قتل کرنا کفر ہے. اب حالات کیا ہو رہے ہیں؟ قتل ہو رہے ہیں، کوئی کیس صحیح بک نہیں ہوتا، نہ کوئی اس پہ صحیح فیصلہ ہوتا. گالی گلوچ دیے جا کے بولو آپ ڈپارٹمنٹ میں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں، کوئی کیس بک نہیں ہوتا. ہاں جھوٹ بولنا پڑے گا کہ خطیب صاحب جامعہ لے کے آگے میرے کو مارنے کے واسطے، اب جھوٹ بول دو کیس بک ہوا تھا، کیس بک پتا. تو جھوٹ کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ والے ایسی جھوٹ سے ایسے زمانے میں بھی اپنے آپ کو بچاتے، ویسوں کو ایمان والا بولتے، ویسوں کو ایمان والا بولتے. ہمارے اندر بہت کمزوریاں ہیں. تو بہر کیف عزیز اور بزرگوں، ایمان کے تقاضے کے لیے سب سے پہلی چیز عمل، اور عمل کا انحصار عقیدے پہ ہے. سمجھ گئے نا؟ عقیدہ درست ہونا، اور عقیدہ جب درست ہوتا ہے، رسول سے سچی وابستگی ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مانوسیت، الفت، محبت وارفتہ ہو گئی، اب دیکھیے پھر معاملہ کیا ہوتا. تو ایسے ہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کی سنت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وَإِن لَوْلَا أَشَقُّ عَلَىٰ أُمَّتِي، اگر میری امت پر سخت نہ ہوتا، بارے گرا نہ ہوتا، فَأَمَرْتُهُمْ، تو میں ان کو حکم دیتا مسواک کا، لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے. اگر میری امت پہ شاذ نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتی، تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا میں حکم دیتا، نہیں فرض کر دیتا. تو یہ ایک رسول کی عظیم سنت ہے. آقا علیہ السلام اس سنت کے لیے بہت کثرت سے اپنے ارشادات فرماتے ہیں کہ مسواک سے السواک مطہر للفم مرضاۃ لربی، مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ کو یہ عمل پسند ہے. ہائے 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 ہائے. اب سوچیے، اب ایمان والے کو اتنا معلوم ہوا کہ یہ اللہ پسند کرتا، تو اب کیا کریں گے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ لربی، کہ تمہارے منہ کو یہ نظیف رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. اللہ کے پاس بہت محبوب عمل ہے یہ مسواک کرنا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امتیوں پہ یہ شاذ نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتی، تو ہر نماز کے لیے میں مسواک کا حکم دیتا. تو مسواک کی اہمیت ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ مسواک 70 مرضوں سے حفاظت کا دستہ ہے. کتنے بولیے؟ 70 امراض سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے مسواک. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مسواک کیے ہوئے وضو سے نماز پڑھتا ہے، بغیر مسواک کے 170 نمازوں پر اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایسے بہت سارے احادیث ہیں جس میں مسواک کی فضیلت، اہمیت، افادیت کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. چونکہ انتظامیہ کی طرف سے یہ امر آیا کہ اس جمعہ مسواک پر کہا جائے، تو عزیز و بزرگوں، میں نے 3-4 احادیث آپ کے سامنے ایک کے پیچھے ایک دیگر ایک رکھا. ایک قول اللہ کو پسند ہے، منہ کی صفائی ہے، کافی ہے نہیں ہے. پھر یہ فرمانا کہ اگر شاذ نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتی میری امت کو، دیکھیں امت کا خیال آقا فرما رہے ہیں، امت کی خیر خائی کا خیال رکھ کے رسول اللہ نے حکم نہیں فرمایا. آپ فرماتے ہیں اگر شاذ نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، تو لامرتہم، میں ضرور حکم دیتا ان کو. کس کا؟ مسواک کا. بالصلاۃ، ہر نماز کے لیے، لکل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا.
تو مسواک کی بڑی اہمیت ہے عزیز اور بزرگوں. ایک مجھے کلپ بھی بھیجی گئی, اللہ والے ہیں بیچارے, بہت بڑے حکیم ہیں, نظر آ رہے ہیں, بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے بتائی. مگر یاد رکھیے, میں یہاں ایک بات کھول دوں آپ کے سامنے, آپ کی نیت اور ارادے سے عمل کی اہمیت بڑھتی. آپ کے نام عمل میں بھی, آپ کے ایمان میں بھی. ایمان کو جلا بخشنے والا عمل وہی ہے جو رسول کو پسند ہے, رسول کی ادا ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ راضی ہے. بس اتنا دیکھنا ہے مومن کا کام. مومن کی طبیعت کیا ہونا, مومن کی مزاج کیا ہونا, رسول کو پسند ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا, بس ختم. اس کے ہٹ کے دوسری بات XYZ ضرورت نہیں ہے. اب نماز پڑھتے آپ, آقا فرما رہے ہیں کہ خرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ حق اللہ علی عباد اللہ, نماز اللہ کا حق ہے بندوں پر, نماز اللہ کا حق ہے بندوں پر. اور آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بس اب نماز سے محبت ہو یا نا, کیونکہ اگر عاشق رسول ہے تو نماز چھٹتی کیا, رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے اندر ہے اور اللہ کا حق ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جامع الاذکار نماز, اور پھر فرماتے ہیں کہ الصلاۃ للذکر, اللہ خود فرما رہا کہ نماز خالص میرے ذکر کے لیے. لو, توحید کے علمبردار, رسالت کے پابند ہونے والے, رسالت سے مانوسیت رکھنے والے کبھی اب نماز کو چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے. ایسے ہی ہر عمل میں بندے مومن کی سوچ, بندے مومن کی سمجھ اور بندے مومن کا ارادہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رسول کی خوشنودی, ماں سوا کچھ نہیں. فوائد بہت ہیں. اب نماز کے بارے میں ریسرچ ہوا تو نماز کے رکوع کی اہمیت, سجدے کی اہمیت, اللہ قیام کی اہمیت, پھر وہ غنّ اخفا کی بھی ویلیو ہے. غنّ اخفا سے بھی برین ٹیومر نہیں ہوتا. غنّ اخفا جو کرتے ہیں قرآن کے اندر, اللہ اکبر, تحقیق پڑھتی آ رہی, اور جیسے سے تحقیق پڑھ لی ایمان والوں کے چہرے روشن ہو رہے. اور کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے تقرب کے لیے چیزیں دیے, اللہ کے بولیے تقرب کے لیے نماز, روزہ, اللہ کے رسول کا اسوہ پورا کیا ہے, تقرب اللہ ہے. آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا, قل صلاتی و نسوکی محی و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میرا روزہ, میری تمام کوشش عبادت کس کے لیے, اللہ کے لیے. ہائے ہائے ہائے, تو رسول کا ہر عمل اللہ کے لیے. اب جو رسول کے عمل کو, اسوے کو اپنایا, وہ بھی اللہ کے لیے ہے. تو مسواک کی جو اہمیت ہے, ایک حکایت, کیونکہ اپنا وقت سمٹ چک رہا, ایسا بیٹھ کے ایک حدیث, ایک آیت, چند باتیں عصر حاضر کے تقاضے پہ ہم کرتے بھی نہیں, ہمارا وقت الحمدللہ ہوا تھا. بڑی اچھی بات بھی ہے, مختصر ہے مگر سمجھیں اس کو. یہ پوری آپ کی خیر خواہی کے لیے انتخاب کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے. بہرحال صحابہ کا دور تھا, بہت ساری روایتیں, بہت جنے یہ حکایت کو بیان کریں. اب میں تحقیق کیا تو ایک عربی عبارت بھی ملی ہے, اور یہ بہت مشہور واقعہ ہونے کی وجہ سے دھندلا سا لوگوں میں رہ گیا تھا, مگر اس کی ثبوت ملا ہے کہ یہ واقعہ بہت عظیم واقعہ ہے. کوئی خلاف فتح نہیں ہو رہا تھا, تو خلاف فتح کرنے کے لیے صحابہ بڑی کوشش کر رہے تھے, مگر خلاف فتح ہو رہی نہیں. تو دیکھیے صحابہ کی سوچ اور ہماری سوچ آج کی تقابل کر کے دیکھیے, ہم کہاں ہیں, صحابہ کہاں تھے. صحابہ بولے بھائی کیوں ایسا اتنی محنت کر رہی, اتنی کوشش کر رہی, ایسے جیالو, ایسے جاں باز ہمارے ساتھ صحابہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ دشمن کوئی ہے ہی نہیں, پھر ہم فتح کہیں کو نہیں کر سک رہے, آخر کیا رکاوٹ آ رہی, دیکھو ذرا کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. اللہ کیا بولے, ہم پورا زور لگا رہے ہیں, پوری طاقت لگا رہے ہیں, پوری محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, مگر فتح نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ کہیں ہمارے میں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. اب کوئی کام کے لیے ہم کوشش کریں, کام نہیں بنا, تو ہم ایسا سوچتے ہیں کیا. دیکھیے صحابہ کی سوچ کیسی ہے, اپنی سوچ کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بولے غور کرے تو بولے ارے بھائی 3 دن گزر گئے, ہم مسواک نہیں کر رہے ہیں. کیا بولے, 3 دن گزر گئے, ہم مسواک نہیں کر رہے ہیں. رسول کی یہ سنت ہم سے تلف ہو رہی.
فوری صحابہ جھاڑوں کو ٹہنیاں توڑتے کہ تلوار سے قلم بنا کے مسواک کرنا شروع کر دیے. اور قلعے کے لوگ بولے ارے یہ کیا ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا روپ اللہ تعالیٰ سنت کا ان کے اوپر ڈالا. دیکھیے یہ پورا اللہ کا نظام ہے. صحابہ سارے کے سارے ٹہنی توڑ رہے ہیں, قلم بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, مسواک شروع کر دیا. پورا لشکر مسواک کر رہا. تو دشمن جو سامنے تھا بولے ارے بہت خطرناک غصے میں آ گئے لوگ. ان کا غصہ اتنا باب عروج پہ چلے گا کہ لکڑیوں کو چبارے لوگ. لہذا فوری مقام چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے, خلافت ہو گیا. تو کس بات سے یہاں پہ کیا معلوم ہوا, رسول کی ایک سنت کا عمل اختیار کرنے سے خلافت ہو گیا. تو اگر ہم سنتوں کا اہتمام خوش دلی سے اور خندہ پیشانی سے رضائے رب العالمین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں تو ہر سنت ہمارے لیے کامیابی کا زینہ طے کرتی ہے, سیڑھی طے کرتی ہے اور منزل ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو رسول کی الفت, رسول کی محبت میں ہمیں ہر معاملے میں سوچنا چاہیے. یہ جو ذہن ہے نا وہی ہم ان کے بیچ بیٹھتے, ان کے بیچ بیٹھتے, ہم ایسا نہیں رہ سکتے, ویسا نہیں رہ سکتے, یہ ہمارے بنائے ہوئے عقلی دلیلیں ہیں. مگر کردار کی بات کرتے ہیں تو دیکھو صحابہ کو, ہاں دیکھو تابعین تبع تابعین کو کیسے سر بلند ہوئے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبرانے کی ضرورت ہے, نہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے, تم ہی سر بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن ہونا. تو پکے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے اندر تطہیر کرتے جانا, زندگی کے اندر صفائی کرتے جانا, اپنے کردار میں, اپنے معاملات میں, اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رسول کی سنتوں کا اہتمام کرنا. بتایا گیا کہ جب ایک کوئی سنت اگر مرتی ہے بیچ میں تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے معلوم. اللہ اکبر, حرام کے راستوں کی طرف امت چلے آتی. اور آج دیکھیے شادیوں میں ہم نئی سو چیزوں کو اختیار کر لیے, سنت کے مطابق ہے کیا. ولیموں میں دیکھیے آپ سنت کے مطابق ولیمہ نہیں ہو رہا. ہائے ہائے ہائے, سنت ولیمہ ہے مگر کر رہے ہیں کیا ہم, نئی سو وہ چیزیں, نہ رسول راضی نہ خدا راضی. تو اب بولیے آپ کیسے بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین جو فکر و فہم سنت کے اہتمام کے لیے تیرے محبوب کی اداؤں کے سراہنے کے لیے امت مسلمہ کے حوالے کی گئی, مولا اس کی لاج رکھ لے. مولا ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما, تیرے حبیب کی اداؤں کو سراہنے والا بنا, تیرے محبوب کی سنتوں پر ہمیں پابند بنا دے, تیرے محبوب کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما. مولا صحابہ والے طرز و فکر و فہم عطا فرما, فکر و فراست عطا فرما. مولا صحابہ جیسی زندگی جینے کی, ان کے طرز پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت نزا کلیم طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.